کہ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، فزیکل سمجھتے ہیں یا نان فزیکل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو آدمی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اب وہ آخرت میں دیکھے گا، اوکے اب کیسے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کیسے دیکھیں گے وہ نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن میرا جواب نہیں دیا آپ نے. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو فزیکل مانتے ہیں یا نان فزیکل مانتے ہیں؟ دنیاوی طریقے سے نان فزیکل. نان فزیکل ہے تو جو چیز نان فزیکل ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ جنتی کے لیے یہ ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک نان فزیکل چیز کو کیسے جنتی دیکھے گا؟ تو میں ابھی بتا دیا نا آپ کو کہ یہ دنیاوی اعتبار سے، مطلب جب تک ہم لوگ اس دنیا میں تب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آخرت میں دیکھیں گے. میں اس مطلب کہ پھر ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. سوال نہیں سمجھے آپ، سوال نہیں سمجھے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے تو فزیکل، لیکن آپ کی جو آنکھیں ہے اس سے آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہے فزیکل. لیکن وہی آپ اس کو مائکروسکوپ میں دیکھو گے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اس میں اس طریقے کی لینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے وہ فزیکل، ٹھیک ہے بہت چھوٹا ہے لیکن ہے فزیکل. اسی طریقے سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ فزیکل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو میں جواب دیا نا، اگر آپ دنیاوی طریقے سے اگر مطلب کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ امپاسبل. دیدار کا سوال تو بعد میں آئے گا نا، پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ فزیکل ہے یا نہیں ہے. میں بتا تو دیا نا آپ کو، کیا دنیاوی اعتبار سے وہ نان فزیکل ہے، اور دنیاوی اعتبار سے نان فزیکل ہے، اور جنت کے اعتبار سے وہ فزیکل ہے. جی ہاں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، یہ تو سب سے پہلی بات تو آپ کا کانٹرڈکشن آ گیا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ نان فزیکل ہے اور جنت میں جب جائے گا تب وہ اچانک سے فزیکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز جو فزیکل ہوتی ہے اس کا وجود ہمیشہ فزیکل ہی ہوگا. سنیے وہ اس کا جو وجود ہے وہ تو ہے ہی. ہمارے حساب سے کانٹرڈکشن تب ہوگا جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بولتے کہ دنیا سے بھی دیکھ سکتے نہیں بھی دیکھ سکتے. میں دنیا سے دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے یہ میرا سوال ہی نہیں تھا آپ سے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اللہ کو فزیکل مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. ایک چیز جو فزیکل ہوتی ہے وہ فزیکل ہی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ نان فزیکل ہو جائے گی اور ایک ٹائم پہ فزیکل ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے، اس کا جواب ڈھونڈیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ واقعی میں فزیکل ہے بھی نہیں ہے. تو میرا پھر اگلا سوال آئے گا آپ پر. سنیے آپ ایک کام کیجئے نثار بھائی، ہاں آپ کے جتنے سوال ہیں، آپ کے جتنے یہ ایک سوال تو، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلا جو سوال اٹھے گا اسلام کا جو فروعی مسائل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے یار. نماز کیسے پڑھنا ہے، کدھر ہاتھ باندھنا ہے، رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ یا محمد صاحب کا جو کیریکٹر ہے، یہ سب تو بات کی بات ہے نا. سب تو آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ؟ دیکھیے ابھی آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو سارے جوابات مل گئے، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا، لیکن ایک جو میں نے ایک بنیادی سوال کر دیا اللہ کے اوپر، اس پہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کا جواب جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہا ہے. ابھی آپ ایک کام کیجیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب کہ کریٹر کوئی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہ دیکھیے مجھے میں بتاتا ہوں. آپ دیکھیے میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے لیے اگر کوئی کریٹر ہے بھی تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ کریٹر جو ہے وہ اچھا کریٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. سوال اس پہ نہیں ہے. بنیادی سوال میرا پھر سے آپ سے وہی ہے کہ کیا اللہ فزیکل ہے یا نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں آپ کو کیا بولا، میں تو آپ کو بتا دیا تھا کہ اس دنیا میں اس زندگی میں رہتے ہوئے جو زندگی انسان کو دنیا میں ملی ہے اس میں وہ نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا نا بھائی، دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے آپ کو ایک مثال دیا نا، وائرس جو ہے، وائرس یا بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے فزیکل نہیں ہے.
दुनिया के हिसाब से फिजिकल नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ रहे। एक चीज जो फिजिकल है वो फिजिकल ही रहेगी, वो नॉन फिजिकल कभी नहीं हो सकती है। एक चीज जो फिजिकल है, आपकी बॉडी फिजिकल है ना, तो आप हमेशा फिजिकल ही रहेंगे, है ना? हाँ, तो जो चीज फिजिकल है आप उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ये एक अलग मसला है। और इसकी मिसाल मैंने आपको बता दी कि एक बैक्टीरिया जो है वो उसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन वो है, फिजिकली है वो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो दिखेगा। वो देखिए, वो माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे, और हम, वो बैक्टीरिया भी इस दुनिया में ही है और हम भी इस फिजिकल है ना, फिजिकल है ना, वो बैक्टीरिया फिजिकल है। नहीं, लेकिन दिखने या ना दिखने से किसी चीज का फिजिकल होना या ना होना साबित नहीं होता है। मैं इसके लिए आपको, देखो प्रॉब्लम आपके साथ अभी ये हो गई है कि एक बुनियादी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है कि क्या अल्लाह वाकई में फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, क्योंकि आप इसका जो भी जवाब दोगे उसके बाद मेरा अगला सवाल आपके पास आएगा। ठीक है, अभी आप देखिए, आपका जो इस तरह का जो सवाल है ना, जब इस तरह का सवाल हमारे पास आता है, हाँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास ये सवाल आया, तो हमारा समझने का तरीका क्या है कि हमें इस सवाल से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये देख लेते हैं। कोई फायदा भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई नुकसान भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये समझ में आपको जब आएगा, एक मिनट, आपको ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको साबित करूंगा कि पूरा जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है वो ही पूरा फ्लॉड है, उसमें खामियां कॉन्ट्रडिक्शन है। ये आपको मैं साबित करूंगा जब आप मेरे इस सवाल का जवाब दोगे कि क्या अल्लाह फिजिकल है या नहीं है, क्योंकि कुरान में और हदीसों में अल्लाह के हाथों का जिक्र है, अल्लाह के फेस, अल्लाह के चेहरे का जिक्र है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको बताया ना कि आप जो ये बात बोल रहे हैं कि जब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो फिर आप आगे बताएंगे, साबित करेंगे कि ये सारा फ्रॉड है। हाँ, बोले ना? हाँ, ओके, तो ये साबित होते होते लास्ट में कहाँ जाएगा मामला? ये लास्ट में ये मामला कहाँ पहुंचेगा? मामला ये पहुंचेगा कि इस्लाम का जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वही पूरा फ्लॉड है। ठीक है, ये हो गया, साबित यही ना होगा। हाँ, या तो हो जाए कि नहीं है खुदा, या तो साबित हो जाए कि है। ये दो चीज होगा, तीसरा तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ठीक है ना? खुदा है या नहीं है ये साबित नहीं करना है मुझे ये साबित करना है कि क्या जो कॉन्सेप्ट खुदा का इस्लाम दे रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। हाँ, ठीक है, ये आप बोल रहे हैं ना, तो मतलब कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट बता रहा है खुदा का, वो चीज आप गलत साबित कर देंगे। ओके, हाँ, नहीं ना, आप बोल रहे हैं ये हाँ, साबित हो जाएगा। ठीक हाँ, है, अब ये बताइए कि जब ये साबित गलत हो गया तो अब ये साबित बराबर तरीके से गलत तभी होगा जब आप फिर सही बताएं। नहीं, एक मिनट शाद भाई सुनिए, देखिए एक चीज जो गलत है, ठीक है, एक चीज जो गलत है उसको गलत साबित किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप वो सही साबित करो तो मैं इसको गलत मानूं, किसी और के सही। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, मैं देखो आपको कितने सब्र से और आपकी जब से बात सुन रहा था ना, आपने मेरे से कई सारी बातें की और मैं आपकी बातों को अग्री भी किया कि मैं इस पे ज़रूर गौर करूंगा और तहकीक करूंगा, क्योंकि मुझे करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आप लोगों की जो ये थिंकिंग है ना कि आप वो सही पेश करो तब ये गलत साबित होगा, ये खुद एक कॉन्ट्रडिक्शन और गलत आपकी सोच है। एक चीज़ सही ना होने की बुनियाद पे एक गलत चीज़ सही हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी बताता हूँ मैं आपको, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मैं बोल दूं कि दुनिया में लोग जो भी चीज खा रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज खाने की नहीं है, ठीक है, ओके, हाँ, जो भी चीज लोग खा रहे हैं ये कोई भी चीज खाने की नहीं है। अब खाने की तो जरूरत इंसान को है, बगैर खाए तो रह नहीं सकता है। अब वो कौन बताएगा कि भाई खाने की चीज क्या है? ये जिम्मेदारी किसकी है, बताइए आप। नहीं, ये सवाल से अल्लाह का फिजिकल होना या नहीं होना, ये क्या मतलब, इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो? खाने की चीज जो है, मैं बताता हूँ आपका, जो खाने की चीज है वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जो खाने की चीज नहीं है वो बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करती है। आप पत्थर नहीं खा सकते हो, आप पत्थर नहीं खा सकते हो क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है। आप मिट्टी नहीं खा सकते, वो खाने की चीज नहीं है। ये बॉडी आपकी खुद, सुनिए ना, आपकी बॉडी खुद,
جی بولیے، آپ بول لیجئے پہلے. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو یہ بات بولا ہے کہ خدا کا کانسیپٹ جو اسلام میں ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا آپ کے بقول، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں آپ کو یہ بات بولا تھا کہ پھر صحیح کیا ہے اس کا بھی جواب. پہلے یہ غلط ثابت تو ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم صحیح کی تلاش کر لیں گے. پہلے یہ ثابت تو ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ ایک سوال کا جواب مجھے، میں کب سے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کیا اللہ فزیکل ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا تو جواب دے دے مجھے، تاکہ میں پھر اگلا سوال آپ سے کروں نا، کہ اگر آپ ہاں بولیں گے تو بھی میرے پاس سوال ہے، اگر آپ نہ بولیں گے تو بھی میرے پاس سوال ہے. ہم تو بتا دیا آپ کو کہ اس دنیا کے حساب سے، اس حیات کے حساب سے پاسبل نہیں ہے. میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں نا بھائی. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں تو اللہ نان فزیکل ہے، لیکن جیسے ہی قیامت آ جائے گی اچانک اللہ جو ہے وہ فزیکل ہو جائیں گے؟ مطلب ایک نان فزیکل چیز سے، ایک غائب چیز سے اللہ جو ہے وہ وجود میں آ جائیں گے. ابھی اللہ کا وجود نہیں ہے. دیکھیے اب نہیں، اللہ کا وجود تو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا. فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے؟ پھر سے سوال وہی اٹھتا ہے. اگر اللہ کا وجود ہے اور ہمیشہ رہے گا تو کیا وہ فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے؟ یہ چیز جو ہے نا، یہ جو سوال ہے آپ کا وہ اللہ کے ذات سے ہے. اوکے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے مطلب؟ سنیے، ہاں اگر آپ جو جواب چاہ رہے ہیں وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوال کے جواب سے ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے نا. بھائی سنو میری بات سنو. ابھی دیکھیے، آپ تھوڑے دیر مجھے پہلے آپ بولے کہ آپ مفتی یاسر صاحب کے پاس جو ہے وہ کلاس لے رہے تھے اور وہاں پہ آپ کو ایتھیزم کے بارے میں، فلسفی کے بارے میں، خدا کے کانسیپٹ کے بارے میں یہ سب سکھایا گیا ہے. آپ کا ایمان تازہ ہوتا گیا، آپ کو سب چیز پتہ چل گئی، یا اکثر چیزیں پتہ چل گئی ہے، ہاں، یا بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہے. لیکن بنیادی سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب ہی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ایک کام کریے گا، سن لو نا میری بات، سن لو نا. جی بولیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا سوال ہے، اگر آپ مفتی یاسر صاحب کے ٹچ میں ہیں یا کوئی بڑے علماء کے ٹچ میں ہے، آپ یہ میرا سوال ان تک رکھیے کہ کیا اللہ فزیکل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ جو جواب دے رہے ہو اس میں کانٹرڈکشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی فی الحال دنیاوی زندگی جب تک ہماری ہے تب تک اللہ جو ہے وہ وجود میں نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے. کیونکہ فزیکل نہیں ہے تو وجود میں ہی نہیں ہے. یہ ہم نہیں بول رہے. ہاں، کیونکہ اللہ کہتا ہے چہرہ، اللہ چہرے کی بات کرتا ہے، اللہ ہاتھوں کی بات کرتا ہے. اس سے جو مراد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی بولے ہیں، وہ صرف متشابہات ہے. وہ نہیں، یہ مجھے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے تو وہ اس سے چہرہ مراد نہیں ہے. یہ آپ مجھے ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے یا اللہ کے رسول نے؟ نہیں، اس سے یہ کیا ثابت، یہ مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو اس کا یہ مطلب بڑی ہی بدی سی دلیل ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے لیسا کا مثلی سے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ خود کہتا ہے فیس اللہ کا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ اس طریقے سے اس کو سولو کر سکتے ہیں کہ اللہ کا فیس تو ہے لیکن وہ باقی جتنی چیزیں ہیں دنیا میں یا پورے کائنات میں اس کے جیسا فیس نہیں ہے، کچھ الگ طریقے کا فیس ہے. سنیے، مطلب اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے، اب اللہ تعالیٰ جو ہاتھ کا مثال دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو وہ کام کر رہے وہ اپنا مطلب اس طریقے سے وہ بتا دیے انسان کو سمجھانے کے لیے، لیکن حقیقت میں کہاں ہے یہ؟ اللہ نے کہا ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ میرا وجہ ہے، چہرہ ہے، تو وہ میں اس سے میری مراد جو ہے وہ میرے چہرے کی نہیں ہے بلکہ میرے پاور کی ہے، قدرت کی. ایک آیت بتا دے یا اللہ کے رسول کا. ایک منٹ، اس سے یہ تھوڑی نہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا فیس نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میرا فیس ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا فیس نہیں ہے. یہ تو آپ اللہ سے بڑھ کے بات بتا رہے ہو. انلیس اینڈ انٹل آپ مجھے ایک اللہ کے رسول کا ایک قول بتا دے متواتر حدیث سے، یا قرآن کی ایک آیت بتا دے جس میں اللہ کہہ رہا ہو یا اللہ کے رسول بتا رہے ہو ہمیں کہ جب اللہ کہے گا کہ میرا چہرہ ہے، میرا وجہ ہے، تو اس سے مراد اس کا اصل چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پاور کی بات ہو رہی ہے. ایک میرے کو بتا دے آپ تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں.
آپ ایک کام کیجیے, میں آپ کو آپ یاسر ندیم صاحب سے بات کریں گے کیا؟ ارے ابھی فی الحال تو اسی وجہ سے بھائی میں بریک لے رہا ہوں. ابھی نہیں, ابھی نہیں, آپ آرام سے بھی رہیے, ابھی رمضان کے بعد انشاءاللہ آرام سے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ابھی آپ جو میرے سے یہ سوال کیے نا, بھلے وہ سوال سے آپ کو فائدہ نہیں ہو, سمجھے نا, لیکن اگر مان لیجیے اس کا میرے پاس میں جواب نہیں ہے, مثال کے اچھا آپ کے پاس جواب ابھی فی الحال نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو کہ اگر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سوال سے ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے کانسیپٹ کو غلط ثابت کریں. فراڈ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا, یہ فراڈ میں آپ کو ثابت کر دوں گا اگر آپ مجھے جواب دو گے تو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بول رہے کہ مطلب کہ نتیجہ کہاں پہنچا کہ اسلام کا جو مطلب کہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ فراڈ ثابت ہو جائے گا. بالکل. فراڈ ثابت ہو جانے کے بعد جو پھر 1 لاکھ جو سوال کھڑے ہوں گے اس کا جواب بھی دینا پھر آپ کی ذمہ داری. ہاں پھر ہم جب یہ ثابت ہو جائے گا نا کہ یہ کانسیپٹ فراڈ ہے, اس کے بعد پھر دوسری چیزوں پہ ہم غور کریں گے, ڈھونڈیں گے, دیکھیں گے کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے. میرے غلط ہونے سے آپ صحیح ثابت ہو جاتے ہو, یہ والا لاجک ہی سب سے بڑا غلط ہے. اور جو ہمارے جو مومنین بھائی ہے, مسلم ہے یا علماء ہے, یہی لاجک کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ غلط ہے تو ہم صحیح. ایک چیز آپ ہمیشہ بولتے ہیں کہ اسلام کو مطلب کہ اکیلا صحیح ثابت کر کے دکھاؤ. جی اوکے, یہ چیز جو آپ بولتے ہیں تو یہ سوال بھی آپ کو اسی سے ملتا جلتا, جو میرا جواب ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کو اکیلا صحیح ثابت کر کے دکھاؤ. تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کوئی بھی چیز کو اکیلا ثابت کرنا پاسبل ہے اس دنیا میں؟ مطلب آپ بنا کسی اور ریلیجن کا, کسی اور مذہب کا, کسی اور ادھیان کا سہارا لیے بنا آپ اسلام کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے, آپ یہی بولنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, اسلام کو اگر ہم صحیح ثابت کریں گے, اوکے, اگر آپ کے حساب سے, تب تو کسی نہ کسی سے کمپیئر کرنا پڑے گا. بغیر کمپیئر کیے اپنے آپ میں اسلام صحیح ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں نا کہ بنا آپ کسی دوسرے ادھیان کا سہارا لیے یا اس سے کمپیئر کیے بنا آپ نہیں ثابت کر سکتے, آپ یہی بولنا چاہ رہے ہو نا؟ نہیں, ثابت تو ہے, تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ نہیں, پھر آپ سوال نہیں کر سکتے. اگر آپ سوال کریں گے تو پھر کمپیئر ہوگا. ابھی مثال میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ سے سوال کروں گا, بھائی سنو میری بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کروں گا تو آپ بنا کمپیریزن کے اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ جی ٹھیک ہے, چلو یہ بات تو آ گئی کہ اسلام جو ہے جب سوال کیا جائے گا تو وہ بنا سہارے کے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا ہے. دوسروں کا, اس کو دوسرے ادھیان کا, ریلیجن کا, فلسفی کا سہارا اس کو لینا ہی پڑے گا. تو پھر وہ اسلام اپنے آپ میں حق ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کلیم کرو کہ وہ حق ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں بھائی. ہاں بیک ٹو, ٹھیک ہے, بیک ٹو وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو حق مانو, وہ آپ کا اختیار ہے. وہ میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریے. اچھا سنو نا, میں کیا بول رہا ہوں شاد بھائی, میں بول رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے نا, جو میں نے سوال کیا, آپ ذرا اس پہ تحقیق کریے. اگر آپ مجھ پہ ڈالو گے تو پھر مجھے تو ٹائم لگے گا. میں ہو سکتا ہوں کہ جب تک میرا ابھی بزنس کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کے بعد ہی میں یہ سب تحقیق کے میدان میں پھر سے اتروں گا. ورنہ اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ میرے یہ سوال کے بارے میں تحقیق کریے اور اس کا جواب لے کے آئیے, پھر سے ہم بات کر لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں بات آپ کو بولوں کہ میں دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر ہوں, اوکے, تو اب یہ پروف کیسے ہوگا؟ کیا بول رہے ہو آپ؟ اگر میں بولوں کہ میں دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر ہوں, جب آپ نے یہ سوال میں ہی آپ نے کمپیئر کر دیا نا, آپ نے یہ سوال میں ہی آپ نے کمپیئر کر دیا نا, آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر دیا. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, صرف اتنا کہے, تو وہ ثابت کر سکتا ہے, اس کو دوسرے ڈاکٹر کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی قابلیت بتائے گا, وہ اپنی ڈگری بتائے گا, اور وہ ثابت ہو جائے گا اس کا کہ یہ ڈاکٹر ہے. جب وہ, سنو نا میرے بھائی, میں بول رہا ہوں کہ سنو میری بات تو سنو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ
कंपेयर करोगे कि मैं सबसे बेहतरीन डॉक्टर हूं, तो आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे डॉक्टरों से कि ये डॉक्टर जो है ये इस चीज का इलाज नहीं कर सकता, मैं इसका इलाज कर सकता हूं। लेकिन आप जब ये दावा करोगे, स्टैंड अलोन दावा करोगे कि मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, तो आपको दूसरे डॉक्टरों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, अभी बात को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। मेरा जो बुनियादी सवाल, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अल्लाह फिजिकल है? इस पे आप तहकीक करिए और उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास जवाब नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है भाई, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप नाराज भी नहीं हुए मुझसे, और इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, क्योंकि तो ये कैसा है ना, ये इल्मी बहस है, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। जी बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए मैं सोचा कि आपको बोलते हैं, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप मुफ्ती। मैंने मेरा डाउट बता दिया है ना भाई, आपने मुझे कहा आप डाउट है तो बताइए। मैंने, और आपने ये भी कहा था कि मेरे पास ऑलमोस्ट सब जवाब है। ठीक है, मैंने मेरा एक बुनियादी, आपने जो ये पूछा है, ओके, इसका भी जवाब हमारे पास में है, वो भी मेरे मतलब कि मुझे मोटिवेशन करने के लिए वो जवाब काफी है। नहीं, आप मोटिवेट हो जाइए, लेकिन आप जो है आपने मेरे ऊपर रखा है ना कि आपका कोई सवाल है तो बताइए, लेकिन उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप इस पे तहकीक करिए और उसके बाद हम फिर से बात कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जनाब, हम एक काम करेंगे ना जी, आपको हम मतलब कि कभी बाद में आपसे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लेंगे कि आप जब भी फ्री होंगे आप मुझे बताइए, फिर मुफ्ती यासिर नदीम साहब से मतलब के टाइम लेकर के कोशिश करेंगे आपको उनसे हम बात करवा दें, क्योंकि वो हमारे टच में रहते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन वो हमसे इजी एक्सेस मतलब उनसे कर सकते हैं हम। ठीक है ना, ठीक तो है, आपको डायरेक्ट उनसे ही बात करवा देंगे। ओके भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ वीडियोस वगैरह देखना चाहेंगे तो आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। जरूर जरूर, आप मुझे भेज के रख दीजिए, आप मुझे भेज के रख दीजिए, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसको देख लूंगा। ठीक है जनाब, चलिए, अपना ख्याल रखिए और रमजान की मुबारकबाद मेरी तरफ से। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल हमेशा रखते हैं। जी जी, और हमारी कोशिश, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। चलिए जी भाई, चलिए, अल्लाह हाफिज।